اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بات کرنے کے لیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تک کوئی ہماری بات پہنچانے کے لیے، اللہ سے کسی چیز کی مدد مانگنے کے لیے لوگ کہتے ہیں بیچ میں ایک واسطے وسیلے کی ضرورت ہے۔ میں پوچھتا ہوں ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، لیکن سوال میرا یہ ہے کہ آپ پوچھنا کیا چاہتے ہیں، بات آپ کیا کرنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے؟ کیا آپ کا پرابلم ہے؟ کوئی اللہ سے شکایت ہے آپ کو، یا پھر آپ کو کوئی چیز سمجھ میں نہیں آ رہی، یا آپ کو کسی تکلیف میں مدد کی ضرورت ہے؟ تو میرے ایک دوست بڑے عزیز ہیں، انہوں نے یہ ویڈیو بھیجا ہے اور بڑا اچھا پوڈ کاسٹ بنا کے یہ لڑکے جو ہے نوجوان، نبی کا وسیلہ جائز نہیں ہے، وہ خدا ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، لیکن اس نے قرآن دیا تو نبی کے وسیلے سے دیا، ہدایت دی تو نبی کے وسیلے سے دی، اس نے تمہیں نماز دی تو نبی کے وسیلے سے دی۔ اس بات میں انکار نہیں ہے کہ رب سے ڈائریکٹ مانگ، لیکن یہ تو دیکھ وہ رب ہو کر تیری طرف وسیلہ بھیج رہا ہے، لیکن تو بندہ ہو کر انکار کر رہا ہے وسیلے کا۔ یاد رکھو، جو مرضی کر لو، دنیا میں بھی حضور کا ماننا پڑے گا، حشر میں بھی حضور کو ماننا پڑے گا۔ میرے امام کہتے ہیں وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہم تن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ یہ بات نوجوانوں کے دماغ میں کس نے ڈال دیا کہ نبی کا وسیلہ جائز نہیں ہے، وہ خدا ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، لیکن اس نے قرآن۔ اچھا بیٹا، اچھا کوئی بات نہیں، پریشان مت ہو، تمہارا بھی علاج کر دیں گے۔ اب دیکھیے آپ کیسے یہ نوجوان خراب ہو رہے ہیں، ان کی عقلوں پہ پردے پڑے ہوئے ہیں، یا ان کے دماغوں پہ کچرا ڈالا جا رہا ہے، یا اللہ کی طرف سے ان کے اوپر لعنت ہوئی ہوئی ہے۔ اتنی معمولی سی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ تم اگر روز نماز پڑھتے ہو 5 مرتبہ تو تمہاری ٹوٹل 17 رکعتیں بنتی ہے۔ تم کہتے ہو ایاک نعبد و ایاک نستعین، انعمت علیہم، یہ تینوں مخاطبت ڈائریکٹ اللہ سے ہے، تو پھر بیچ میں واسطہ وسیلہ کہاں ہے؟ اچھا چلو ٹھیک ہے، ایک اسٹیپ اور آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ کو واسطے وسیلے کی کیوں ضرورت پڑ گئی؟ اس لیے کہ وہ سامنے آنا نہیں چاہ رہا، سیدھی سیدھی بات ہے۔ ایک وقت کا نبی اللہ سے پوچھ رہا ہے، ڈائریکٹ کلام کر کے، کلیم اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، پہاڑ پہ چڑھ کے بات کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ نے بات کی ہے موسیٰ سے، آگ میں سے بھی آواز آئی کہ موسیٰ میں ہوں، انا اللہ، میں تمہارا رب ہوں، اللہ ہوں میں۔ میرے حضور میں اس کے نبی یعنی اللہ کے حضور اس کے رسول ڈرا نہیں کرتے۔ تو یہاں تو ڈائریکٹ اللہ جواب دے رہا ہے، اللہ سے بات ہو رہی ہے۔ موسیٰ دیکھنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، ابھی میں نے تمہاری آنکھوں میں وہ طاقت نہیں دی ہے۔ اللہ کے دیدار کی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، ایک طرف تو مردوں کو پکارتے جو زندگی بھر ہل نہیں سکتے، اپنے یعنی مکھی اور مچھر نہیں ہٹا سکتے اپنے اوپر سے، مڑ نہیں سکتے قبر میں، وہ اعلیٰ حضرت ہوں گے، وہ کالا حضرت ہوں گا، وہ فلاں ہوں گے، محمد الرسول اللہ ہوں گے، شہداء ہوں گے، ایک مکھی نہیں اڑا سکتے۔ مکھی کوئی چیز ان کے اوپر سے لے گئی تو واپس نہیں لا سکتے، چاہے وہ آدم علیہ السلام سے محمد الرسول اللہ تک کوئی رسول نبی ہو، یا اولیاء اکرام میں سے کوئی بھی ترم خواہ ہو، یا شہداء میں سے کوئی بھی ہو۔ کیوں اٹھائیں گے؟ کیوں تکلیف ہوں گی بھائی؟ کیوں تکلیف دینا چاہ رہے ہیں ان لوگوں کو؟ جتنی زندگی اللہ نے ان کو لکھ کے دی تھی، دنیا میں کچھ پاور دیا تھا، دل کے دھڑکنے کو ایک آرڈر دیا تھا، وہ دل دھڑکتا رہا، ان کی باڈی میں ایکٹیویٹی تھی، مچھر بیٹھا تو ہلا دیتے تھے، مکھی بیٹھی تو ہٹا دیتے تھے، وہ سب کرتے ہیں، کافر بھی کرتے، کوئی بھی کرتے۔ مرنے کے بعد آپ یہ ایکسپیکٹ کیوں کر رہے ہیں کہ وہ اللہ کو سے جھگڑ کے، مصیبت اٹھا کے، اللہ کو بلیک میل کر کے، یہ کر کے آپ کو کچھ چیز لا کے دیں گے؟ محض آپ بھیک مانگنا چاہتے ہیں نا۔ وہ کون ہے وہ الو کا پٹھا ان کا اعلیٰ حضرت؟ وہ کیا کر رہا ہے؟ لوگوں کو بھی سکون نہیں ہے جی، وہ کیا کر لیں گے اعلیٰ حضرت؟ بہت بڑے آدمی ہوں گے، توپ ہوں گے آخری اپنے دور کے، کیا لکھ کے گئے؟ رہنے دو، جلا دو کتابوں کو پوری۔ آپ کو عقل نہیں ہے؟ کیوں اللہ کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں؟ کیوں رکوع میں جا کے بول رہے ہیں سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ؟ لیو نا نام وہاں پر۔ سب سے زیادہ تو گارنٹی کے ساتھ 2 فرشتے کنٹینیو زندہ موجود ساتھ لکھ رہے ہیں نا، یہ بھی بھروسہ نہیں ہے کیونکہ قرآن پڑھے نہیں، قرآن کو سمجھے نہیں، کبھی کسی نالائق سے سنے ہوں گے، ممبر پہ ٹھہر کے ایک منحوس بولا ہوگا بے غیرت،
2 रकात का मौलवी, तो बोला होगा ना। अब देखिए मेरी लैंग्वेज ख़राब होना शुरू होती है यहाँ से, मेरा स्टाइल ख़राब होना शुरू होता, क्योंकि ऐसे कमीने, ऐसे जलील ये नौजवानों को ख़राब कर रहे हैं। कहाँ ये नौजवान का, ये पूरे पॉडकास्ट का, ये पूरे सेटअप का एक अच्छा इस्तेमाल किया जा सकता था। वो नालायक गधा जो है कुत्तों की तरह चीख रहा है, बस हो गया। जितने फ़िरक़े ले लो कहीं ना कहीं इसी चक्कर में फंसे हुए हैं। किसने कहा रसूलुल्लाह को हम छोड़ रहे हैं? वो एक ही तो सोर्स है, एक ही तो सोर्स है अल्लाह से बंदों को जोड़ने का। जब उनकी उम्र ख़त्म हो गई, जब उनको 40 साल मिल गए तो नबूवत दे दी गई। 23 साल नबूवत में, पूरा 23 साल में कुरान नाजिल कर दिया गया कि ए मोहम्मद अब आप ये पैगाम लोगों तक पहुंचा दीजिए। क़यामत तक के लिए वैलिड सॉफ्टवेयर है, ये ऑटोमेटिक अपडेटिंग सिस्टम पे है। हो गया, अब आपकी ज़रूरत नहीं है, आप आ जाइए वापस, आपका काम हो गया। आप एक इंसान होते हुए, आप एक रसूल होते हुए, एक नबी होते हुए, पैगंबर होते हुए, सब कुछ होते हुए ख़ातिमुन नबीयीन भी हैं। उसमें भी आपके मर्दों में से किसी के बाप नहीं है, क्योंकि अगर आपका कोई बेटा होता तो ये हरामी लोग जो है ना उसको भी इबादत में घुसेड़ देते जैसा रसूल को घुसेड़ रहे हैं। अच्छा, आइए आखिरी पॉइंट पे आ जाइए। चलिए, इसके बाद तो मैं समझता हूँ आखिरी दर्जे का जलील, आखिरी दर्जे का कमीना, आखिरी दर्जे का हैवान और नामर्द ज़नख़ा होगा अगर कोई बात को फिर से दोबारा वास्ते या वसीले की बात करा तो। चलो तुम वसीला लगाओ, नबी का लगाओ, शुहदा का लगाओ, सहाबा का लगाओ, अहले बैत का लगाओ, अंबिया का लगाओ, औलिया का लगाओ, इमामों का लगाओ। ये दोनों फरिश्तों से पूछो, ज़रा अल्लाह मियाँ से पूछ के कोई जवाब दो बोल के। लेकिन असल कंटेंट क्या है तुम्हारा? वही भीख, जैसा वो आखिर में उस नालायक का शेर सुनाया उसने। भीख, यानी तुमको शुरू से भिखारी बनाया गया है। अल्लाह ताला ने कहा मुझसे भीख मत मांगो। जैसे ही तुमने कहा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, नस्तईन मदद मांगने को कहते हैं। अल्लाह ताला ने कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनू बिस्सब्रि वस्सलाह, मेरे से मत मांगो, सब्र करो, और जो ताल्लुक़ तुम्हारे मेरे दरमियान का है सलाह, वह कुरान से मदद लो। कुरान की अगर नहीं समझ में आ रही कोई बात तो मेरे साथ नमाज में आके ठहरो, आके मुझसे पूछो इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिना सिरातल मुस्तकीम। आज बड़े बड़े लोगों की बात ये भेजे में नहीं घुस रही कि मैं अगर मेरे रब के सामने वज़ू करके अपने आप को संवार के सजा के सामने जाके हाथ बन के ग़ुलामों की तरह ठहर रहा हूँ, उससे पूछ रहा हूँ, बोले आप रसूल है क्या मुजीब भाई जो अल्लाह आपको जवाब देगा? तो फिर नालायक जाके खड़ा क्यों है वहाँ सामने? क्यों बात करता है अल्लाह ताला से? क्यों कुरान में लिखी हुई है बातें? नानु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद इज़ा सअला, रोज़ रिपीट करता हूँ मैं बात। इन नालायकों के भेजे में नहीं घुस रही। क्यों? क्योंकि इनके ऊपर अल्लाह की लानत है। जब इनको कोई बात समझ में नहीं आती तो ये लोग और नीचे उतरते, ये देखते कि रसूलुल्लाह क्या बोले। अब रसूलुल्लाह किस किस को बोले, क्या क्या बोले, अब उन्होंने आगे जाके किसको पहुँचाए, उसके बाद किसको पहुँचाए। 200 साल के बाद एक नालायक बैठ के एक किताब लिख रहा है, बेवकूफ़। क्या ज़रूरत थी तुम्हारे को ये सब लिखने की? यानी तुम लोगों को कुरान से हटाना चाहते थे, अपना नाम रोशन करना चाहते थे। पता नहीं वहाँ क़यामत के दिन कौन कौन बड़े बड़े इमाम जहन्नम की लाइन में खड़े हुए होंगे कि तुम लोगों ने लिख के किताबें जो है लोगों को असल दीन से हटाया, असल कुरान से हटाया। मेरे बंदों के साथ ताल्लुक़ मेरा नबी समझा के गया था, तुम्हारे दरमियान में 2 चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ। ये भी एक रिवायत है, ये अल्लाह की किताब है, ये उस पर चलने का मेरा तरीक़ा है। अब वो तरीक़ा कहाँ से लाएंगे? वो तरीक़ा जब कुरान मुकम्मल हो गया तो वो तरीक़ा भी कुरान में मौजूद है। कौन सी ऐसी सुन्नत है, कौन सा ऐसा काम है जो कुरान में लिखा हुआ नहीं है? नहीं है तो आप पूछो, फिर निकालो तारीख़ की किताबें, कौन सी आयत कब नाजिल हुई देखना है, तारीख़ देखना पड़ेगा, अरबी सीखना पड़ेगा किसी ना किसी उससे। जब उसका सेंट्रल निज़ाम पूरा चल रहा है, कम्युनिकेशन सिस्टम, वो सामने आना नहीं चाहता, वो ख़ुद किसी से बात करना नहीं चाहता डायरेक्ट अल्लाह ताला, तो उसके कई तरीक़े हैं। एक मच्छर को भी वो इल्हाम कर सकता है, इशारा दे सकता है, एक कुत्ते को इशारा दे सकता है, एक खिंजीर को इशारा दे सकता है कहाँ जाके गिलाज़त खाना है, एक मछली को बता सकता है कितनी दूसरी मछलियों को खाना है, एक परिंदे को समझा सकता है। वो इंसान को नहीं समझाएगा, वो इंसान के लिए पैगाम नहीं भेजेगा। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को डायरेक्ट ही बोल देते तो क्या बड़ी बात थी? मेराज पे बुला के बताने की क्या ज़रूरत थी? ये करने की क्या ज़रूरत थी?
ایک فرشتہ جبرائیل بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس پر سے کتاب نازل کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ سیدھا سیدھا بول دیتے کہ بھائی یہ ہے. ہر زمانے میں، ہر دور میں، ہر محلے میں وہاں کی زبان سمجھنے والوں کے لیے اسی زبان میں آسمان پہ اگر آیتیں لکھ دیتے تو آڈیو بھی آ جاتا، ویڈیو بھی آ جاتا، اوپر سے پھر ڈاٹا بھی ہو جاتا. کیا پرابلم تھا بھائی؟ یہاں جیسا ہر جگہ ایک شعر اتار کے غوث اعظم دستگیر المدد ویسا لکھ کے ایک بورڈ بنا دیتے کہ تم لوگ بورڈ بنا لو، روز شام میں مغرب کی نماز کے بعد یا کوئی بھی ایک ٹائم کے اوپر یہاں روز آیتیں لکھی جائیں گی، یا فجر میں لکھ دیں گے، دوسرے دن فجر تک پھر دوسری آیت آ جائیں گی. لوگ جاتے اپنی اپنی آیت لے لیتے. کیا پرابلم تھا اللہ کے لیے؟ ایک اس کا سسٹم ہے پورا. تم یہ ساری چیزیں کر کے کیا مانگنا چاہتے ہو؟ یا تو پیسے سے ریلیٹڈ، یا بیماری سے ریلیٹڈ، یا اولاد سے ریلیٹڈ. یہ تینوں چیزوں سے منع کر دیا اللہ تعالیٰ نے، اور بتا دیا میں تینوں ہی سبجیکٹ میں ڈال کے تم کو آزمانے والا ہوں. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ كُلُّ یعنی انجو نفس من الاموال کلو یعنی ہر چیز. آپ کو بقرہ میں صاف صاف ہے، سورہ ملک میں ہے خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. بہرحال بولتے بولتے 10 منٹ نکل جاتے، 15 منٹ نکل جاتے. پھر لوگ اعتراض کرتے کہ بھائی کیا بولنا چاہ رہے ہیں آپ؟ کیسے سمجھائیں گے بھائی؟ قرآن جیسی چیز، محمد الرسول اللہ جیسی ہستی سمجھا کے گئی تو تم لوگ نہیں مانے، اب کیا مانیں گے؟ لیکن میں صرف اپنی ڈیوٹی کر رہا ہوں، تم لوگوں پہ ہاتھ صاف کر رہا ہوں. بس چھری تیز کرنے کے لیے ایک پتھر ہوتا نا، ان پتھروں پہ میں اپنا چاقو تیز کر رہا ہوں. بس اتنی سی بات ہے. میں اپنے بولنے کا سٹائل، اپنے پیش کرنے کا، قرآن پیش کرنے کا ایک سورس جو ہے، مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، قرآن محفوظ ہے، تم جاؤ. تم عجیب، مجھے کل ایک آدمی سے بات ہوئی، ارے بڑے اپنے آپ کو توپ سمجھ لیتے ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجیب صاحب آپ اپنے آپ کو رسول سمجھ رہے ہیں کیا؟ ارے بھائی میں رسول کیوں سمجھوں گا اپنے آپ کو؟ ایک رسول نے مکمل کام کر دیا ہے بھائی. قیامت تک آنے والے تمام سوالات کا جواب اس کتاب میں موجود رکھ کے گیا ہے. وہ بتا کے گیا ہے کہ بلغوا انی ولو آیا، ایک آیت ہی صحیح لوگوں تک پہنچاتے رہو. اب کوئی رسول آنے والا نہیں ہے. پھر مجھ سے پوچھتے کہ بھائی آپ اللہ کے رسول ہیں، کہ آپ کو جواب کہاں سے آتا؟ ارے بھائی آپ کو نہیں آتا، آپ نالائق ہوں گے. اللہ تعالیٰ کا میرا ایک تعلق ہے، وہ میرے دل کو پلٹ دیتا ہے. وہ مقلب القلوب ہے، وہ ذہنوں کو پلٹتا ہے. وہ سانسیں لے لیتا ہے واپس، پھر واپس دیتا ہے. وہی پیدا کرتا ہے. اسی نے ایک نطفے کے کیڑے سے 120 دن میں تمہارے جیسا ایک انسان تیار کر دیا ماں کے پیٹ میں. وہ ہم کو جواب نہیں دے سکتا، وہ ہمارا دل نہیں بدل سکتا. پھر کیوں دعائیں کرتے؟ پھر دعاؤں کے اوپر بھیک مانگنے پہ ادھر ایک مصیبت، ایک دعا. یعنی میری پریشانی سے میں اوپر چڑھ کے میرے رب سے پوچھنے کے بجائے میں نیچے جا کے لوگوں سے پوچھوں، انسانوں سے پوچھوں. ہزاروں مثالیں دے چکا ہوں، پھر بھی وہی نالائقی، پھر بھی وہی پاگل پن. اچھا اب آپ کو ڈائریکٹ اشارہ ہوتا اللہ سے، تو پھر استخارہ کیوں کرتے؟ نماز کیوں پڑھتے بھائی؟ اس سے زیادہ اہدینا الصراط المستقیم بولے تو نیچے آ کے انگلی پکڑ کے دیکھو بیٹا، چادر گھاٹ سے چار مینار کا راستہ یہ ہے، بنگلور کی روڈ یہ ہے، بمبئی کی روڈ یہ ہے، محبوب نگر کو یہ گلیوں میں سے جاتے. یہ بتائیں گے کیا اللہ تعالیٰ آ کے انگلی پکڑ کے لے جائیں گے تمہارے لیے ایسے انتظامات کر دیں گے. سیدھی سیدھی بات ہے. ایک طرف تو جا کے پتھروں کے آگے سر پٹک لیتے، دوسری طرف خبروں کے آگے جھک جاتے. ہم جب اللہ سے ڈائریکٹ بات کر رہے ہیں تم کو تکلیف ہو گئی، کیونکہ نیچے کی دکانیں بند ہو جا رہی. سب اہل حدیث بند، تبلیغی جماعت بند، اہل سنت بند، شیعہ بند، قادیانی بند، اہل قرآن بند، فلاں بند فلاں بند. کیونکہ میں میرے رب کا ہو گیا، اللہ سے میری ڈائریکٹ بات ہو رہی ہے. میں جو چاہوں پوچھتا ہوں اس سے. وہ میرے دل میں ڈالتا ہے یا میرے کو پریکٹیکلی انتظام کرتا ہے؟ یا اللہ میرے قرضے ادا کر دے ہوئے تو انہیں آ کے قرضے ادا کریں گا، یا فون پے پہ تمہارے کو یو پی آئی پہ پیسے بھیجیں گا؟ وہ بھیج سکتا، ویسا بھی بھیج سکتا. رات میں سو کے صبح اٹھے تو تکیے کے نیچے 1 کروڑ روپے بھی مل سکتے تم کو. ارے وہ ایک عورت کے پیٹ میں بچہ ڈال سکتا ہے بغیر باپ کے، تو کیا نہیں کر سکتا؟ سوچو آپ. آدم کو بغیر ماں بغیر باپ کے پیدا کر سکتا ہے، تو اور کیا نہیں کر سکتا؟ شرم نہیں آتی ایسی باتیں کرتے ہوئے؟ اس کا مطلب یہ ہے نہ تمہارے پاس شرم ہے، نہ تمہارے پاس عقل ہے، نہ تمہارے پاس غیرت ہے، نہ تمہارے پاس ایمان ہے، نہ تمہارے پاس احساس ہے. تم لوگ حیوانات سے بدتر ہو گئے ہو یہ اس طرح کی باتیں کرنے والے. اللہ معاف کرے. میں کتنا یقین مانیے اللہ سے التجا کر کے بیٹھتا ہوں، تعوذ کرتا ہوں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اے اللہ مجھے شیطان کے وسوسوں سے اس سے بچا. تو شاید بچانے کی دعا کرنے کے بعد، بچانے کی استعانت کرنے کے بعد میرے اندر سے یہ لاوا نکلتا ہے جو حقیقت ہے. اس لیے میں نے اپنے چینل کا نام بدل کے
کڑوا سچ رکھ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ رحم کا معاملہ کرے، یہ بولتے ہوئے شرم آتی واللہ، کام پورے غصے میں لانے کے کرتے ہیں اور پھر دعا کرتے ہیں رحم کی۔